اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لیٹسٹ ویڈیو سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں دل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آج میں آپ کو بہت مزے کی ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں، عریبین نائٹس۔ آپ نے یہ نام بہت زیادہ سنا ہوگا۔ ان کہانیوں کے بارے میں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ان کہانیوں میں ایک شہزادی ہوتی ہے، ایک شہزادہ ہوتا ہے، اڑنے والا قالین ہوتا ہے، اور پھر شہزادے کے پاس ایک چراغ بھی ہوتا ہے جس میں ایک جن چھپا ہوتا ہے۔ ہم تک عرب سویلائزیشن کی جو ایک چیز سب سے زیادہ پہنچتی ہے وہ عریبین نائٹس کی کہانیاں ہیں، جو کہ 1001 راتوں کی کہانیاں ہیں مسلم کہانی نویسوں کی۔ میں بات کر رہا ہوں 800 سے 1100 اے ڈی میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسی سویلائزیشن زمین پر جنم لے چکی تھی جس نے سائنس میں بے انتہا کام کیا، اور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اگر آپ اس حصے سے واقف نہیں ہیں تو میں آپ کے علم کو مکمل نہیں سمجھوں گا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اور میں ایک سیریز بنانے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ان چند 100 سالوں میں سائنس نے کیسے کیسے ترقی کی، جو کہ آج کی کتابوں اور ڈاکومنٹریز اور بکس میں آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئیں گی۔ تو ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی نظریے سے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ کو ان 500 سالوں کے بارے میں بھی اتنا ہی پتا ہو جتنا کہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے بارے میں۔ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس دور میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں نے سینٹرل اور مڈل ایشیا کا بہت بڑا حصہ، بلکہ یورپ بھی آپ اس میں لگا لیجئے، کافی زیادہ حصہ اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ یہاں پر مسلمانوں کی ڈیفرنٹ امپائرز دکھائی گئی ہیں۔ یہاں پہ امید سے، یہاں پہ عباسید تھے، پھر فاطمیز آئے، اور اس طریقے سے اوٹومن سب سے آخری خلافت تھی۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ان کی وہ جگہیں، وہ ملک دکھائے گئے ہیں، وہ ٹیریٹری دکھائی گئی ہے جس پر وہ حکومت کرتے تھے۔ مثلا عربیہ میں امید جو ہے وہ 700 اے ڈی میں حکومت کرتے تھے۔ اس طرح پرشیا میں بھی امید تھے، ایجپٹ میں بھی امید تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان میں امید جو ہیں وہ تقریباً 750 اے ڈی کے پاس آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری امپائر مسلمانوں کی آئی وہ عباسڈس تھے۔ عباسد اور امید کے دور میں سائنس نے بے انتہا ترقی کی، اور ان دو امپائرز کے نام کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں خلیفہ المنصور کی طرف، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی حکومت بہت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو ایک سینٹرل دارالحکومت، سینٹرل لوکیشن کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ایک شہر کی تعمیر کا حکم دیا جسے آج ہم بغداد کہتے ہیں۔ بغداد مسلمانوں کا سینٹرل ہب تھا جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجیز نے جنم لیا۔ تو میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کہ بغداد کی جو بلڈنگ ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عراق ہے اور یہاں پر بغداد ہے۔ تو بغداد مسلمانوں کا سینٹرل شہر تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس آئے کیلف الرشید، اور انہوں نے بھی سائنس کو بہت زیادہ ترویج دی۔ لیکن ان کے بیٹے مامون الرشید، یہ وہ کیلف تھے جنہوں نے مسلمانوں کی کایا ہی پلٹ دی، اور ان کے نزدیک سائنس پڑھنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ ایک مذہبی فریضہ، ریلیجیس ڈیوٹی تھی۔ ہمیں مذہب میں کہا گیا تھا کہ ہمیں غور و خوض اور سائنس کو پڑھنا ہے۔ دوسری چیز وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سپر پاور ہونے کے ناطے اگر انہوں نے اپنی طاقت کو مینٹین کرنا ہے تو ان کو سائنس پڑھنی ہوگی، کیونکہ سائنس سے حاصل ہوتی تھی ٹیکنالوجی، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ دنیا پر رول کر سکتے تھے، حکومت کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے دنیا بھر سے سائنسدانوں کو دعوت دی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، کہ وہ آئیں اور جو سائنس میں انہوں نے ترقی کی ہے اس سے مسلمانوں کو آگاہ کریں۔ تو دنیا بھر کے لوگ مسلمانوں کے پاس بغداد میں آتے تھے، اور وہاں پر ان کو پوری عزت دی جاتی تھی۔ اس دور میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے۔ تو میں یہ سیریز پوری بنا رہا ہوں، اور اس کی پہلی ایپیسوڈ میں کچھ سائنسدانوں کے نام آپ کو بتاؤں گا، جس میں محمد الخوارزمی، جن کو فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے، انہوں نے الجبرا کی بنیاد رکھی، اور ان کے کام کو یورپ نے بڑی دیر تک پڑھایا۔ فیبناکی ان کا کام
بغداد سے لے کر گئے یورپ میں، اور یورپ نے ان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا اور بہت عرصے تک ان کی چیزوں کو پڑھایا گیا۔ ہندوؤں سے انڈیا سے آئے ہوئے نیومرل سسٹم کو الخوارزمی نے اڈاپٹ کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے عربک نیومرل سسٹم کا بھی آغاز کیا۔ تو یہاں پر جو میں آپ کو نمبرز دکھا رہا ہوں، یہ ایکچولی سب سے پہلے انڈینز نے بنائے تھے، جس پر میں ایک اور ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس کے بعد اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آئے الخوارزمی، اور انہوں نے ان کا استعمال کرتے ہوئے عربک نیومرلز کا استعمال کیا۔ مثلا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ عربی کا 3 لکھا ہوا ہے، اور اگر اس عربی کے 3 کو میں ٹلٹ کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا ہو جائے گا، اور آپ کو انڈین 3 جو آج کا 3 ہم استعمال کرتے ہیں اس کی یہ دم کاٹ دیں تو آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ انڈیا سے یہ نمبر ہمارے پاس آئے، اور ہم نے ان کا بہت زیادہ استعمال کیا، اور انہوں نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ الجبرا کی بنیاد رکھنا ایک بہت بڑی انوینشن تھی۔ ان کی الجبرا کی کتابیں کئی 100 سال یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئیں، اور میں یہ بھی بتا دوں، جو کہ تفصیل سے میں آگے بیان کروں گا، کہ انہوں نے الگوریدم کا نام بھی رکھا، اور دنیا کا پہلا الگوریدم ہمیں الخوارزمی نے دیا۔ لیکن مسلمانوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی حکومت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، اور علاقے وہ فتح کر رہے تھے، اور مختلف زبانوں اور کلچرز کی وجہ سے مشکلات آ رہی تھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں۔ اور دوسرا مسئلہ ان کو آ رہا تھا کرنسی کا۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے امیت کے ایک خلیفہ کیلف عبد الملک نے ایک بہت اہم کام کیا، اور انہوں نے سوچا کہ وہ ملٹیپل لینگویجز کی وجہ سے جو چیزیں کنٹرول نہیں کر پا رہے، وہ ایک لینگویج پورے مسلمانوں کے علاقوں میں لے کے آئیں گے، اور وہ لینگویج ہوگی عربک، کیونکہ عربک میں قرآن لکھا گیا تھا، عربک سب سمجھتے تھے، اس لیے عربک کی ترویج کرنا بہت آسان ہوگا۔ اور انہوں نے سب سے پہلے اعراب کا اجرا کیا۔ تو جو لوگ عربی نہیں پڑھ سکتے تھے ان کے لیے ایسے اعراب، ایسی سمبلز لگائی گئیں جن سے وہ بھی عربی آرام سے آسانی سے پڑھ سکتے تھے، جبکہ عربیوں کے لیے تو ان کی خاص ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے عربی پڑھ سکتے تھے۔ تو انہوں نے اعراب کا اجرا کیا، اور انہوں نے عربی لینگویج کو مسلمانوں کی یونیورسل لینگویج کر دیا، اور اس کا بہت فائدہ ہوا جو آپ کو نظر آئے گا۔ دوسرا جو کام ہوا جس کی وجہ سے سائنس کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی، وہ ٹرانسلیشن موومنٹ تھی۔ مامون الرشید یہ سمجھ چکے تھے کہ دنیا میں سائنس پر بہت کام انڈیا میں ہوا ہے، گریکس نے کیا ہے، پرشینز نے کیا ہے، ان سے پہلے سویلائزیشن نے بہت زیادہ سائنس میں ترقی اور حساب میں ترقی کی تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ سارا علم عربی میں لے کے آئیں، اور انہوں نے ایک ٹرانسلیشن موومنٹ چلائی جس میں دور دور سے لوگ کتابیں لے کر، نایاب کتابیں لے کر ان کے پاس آتے تھے، وہ اس کتاب کو تولتے تھے، اور اس کے برابر سونا دیا جاتا تھا کتاب کو لانے والے کو، اور پھر اس کتاب کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا۔ اتنا ڈیٹا، اتنی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں۔ صرف خلیفہ مامون الرشید کے پاس بغداد میں 70 ٹرانسلیٹرز تھے، اور ایک ٹرانسلیٹر کی جو تنخواہ تھی ماہانہ ہر مہینے کی، وہ $24,000 تھی، جبکہ پاکستان میں اس وقت $120 120 کا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تنخواہ تھی، اور ٹرانسلیشن موومنٹ کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں اتری جس کا علاج نہ اترا ہو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس لیے انہوں نے طب میں، میڈیکل سائنسز میں بہت زیادہ ترقی کی۔ وہ میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ گریک سے انسپائرڈ تھے، اور اسپیشلی گریک کے فزیشین گیلن کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا تھا مسلم ورلڈ میں۔ گیلن کا یہ خیال تھا کہ ہر انسان کے جسم میں 4 قسم کے لیکوڈز ہوتے ہیں، اور جب بھی اس کے جسم میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو ان لیکوڈز کو ڈرین کرنا چاہیے، یعنی کاٹ کر ان کو نکالنا چاہیے انسان کے جسم سے، اور انسان بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک کروڈ قسم کی سرجری تھی۔ مسلمانوں نے ہندوؤں سے ہربس کے بارے میں بھی بہت زیادہ معلومات لے لی تھی، اس لیے انہوں نے ہربس کو بھی میڈیسن کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دنیا کی پہلی فارمیسی مسلمانوں نے بنائی 754 میں۔ مسلمانوں نے بغداد میں پہلی فارمیسی یا ڈرگ سٹور کو کھولا۔ تو اس طریقے سے اب آپ کو دوائیاں آپ کو بازار میں عام دستیاب تھیں۔ مسلمانوں نے سرجیکل انسٹرومنٹس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی، بہت زیادہ نئے سرجیکل انسٹرومنٹس، جراحی کے آلات بنائے، اور ان کو وہ استعمال کرتے تھے مختلف قسم کی سرجریز میں۔
مثلا میں آپ کو ایک مسلمان فزیشین کے بارے میں بتاتا ہوں جن کا نام ہے ابو القاسم الزہروی، اور ان کو آئی سرجری کرنے میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ یہ وہ مسلم فزیشین تھے جو آنکھ سے موتیاں نکال لیتے تھے۔ تو آنکھ کی سرجری مسلمانوں کے دور میں شروع ہو گئی، پر اگر ہم بو علی سینا کا نام نہ لیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ان کو فادر آف ماڈرن سائنس کہا جاتا ہے، اور ان کی کتاب دا کینن آف میڈیسن، جسے میڈیکل انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ اس کی مختلف جلدیں ہیں، جن کو ان کی موت کے 1000 سال تک یورپ کی مختلف یونیورسٹیوں میں ٹرانسلیشن کر کے پڑھایا جاتا رہا تھا۔ انہوں نے کیا یہ تھا کہ مختلف سویلائزیشن سے، ہندو سویلائزیشن سے، گریک سے، پرشین سے، ان سب سے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا اور اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ایک میڈیکل کی انسائکلوپیڈیا بنائی تھی، اور بہت مشہور سرجن تھے۔ ان کا نام اور ان کی کتابیں آج بھی ہمیں ہر جگہ پر ملتی ہیں۔ یورپ میں ان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، اور آپ کو کئی جگہ پر ان کے مونیومنٹس بھی یورپ میں نظر آئیں گے۔ مسلمان ہمیشہ سے پائرامڈس آف ایجپٹ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی چیز، کوئی راز چھپا ہوا ہے، کوئی جادو چھپا ہوا، اس لیے ٹرانسلیشن موومنٹ کے دوران انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ان کا راز بھی جان سکیں، کہ ان سمبلز کو جو کہ ان پائرامڈس کی دیواروں پر چسپاں ہیں، کھدی ہوئی ہیں، بنائی گئی ہیں، ان کو ہیروگلفس کہتے ہیں۔ اور یہ ہیروگلف کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہسٹورین نے 19ویں صدی میں کامیابی حاصل کی۔ 19ویں صدی میں ہم سمجھتے تھے کہ اب جا کر ہم نے ان کو ڈیکوڈ کر لیا ہے، لیکن جب مسلمانوں کی ایک قدیم کتاب ملی تو ہسٹورین کو جان کر حیرانی ہوئی، یورپین ہسٹورین کو جان کر حیرانی ہوئی کہ آج سے 1000 سال پہلے ابن الواشیہ نے ان سمبلز کو ڈیکوڈ کر لیا تھا عربی زبان میں۔ انہوں نے کرپٹوگرافی کی بنیاد رکھی اور ان کا رزلٹ 50% تھا، یعنی انہوں نے 50% سمبلز کو صحیح ڈیکوڈ کیا تھا اور 50% سمبلز کو غلط ڈیکوڈ کیا تھا، اور اس کے پیچھے عنصر یہی تھا کہ وہ ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں لانا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کی ترقی میں 2 چیزوں کا کردار بہت اہم ہے، ایک ان کی ایک لینگویج ہونے کا، اور دوسرا ٹرانسلیشن موومنٹ اسی لینگویج میں تمام علم کے آنے کا، کیونکہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اور علم میں بالخصوص سائنس کے علم میں ہم نے بہت زیادہ مہارت حاصل کرنی ہے۔ تو میری اس ایپیسوڈ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ضرور انتظار کیجئے گا، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو بہت حیران کر دیں گی۔